واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 396۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، روزی چلنے لگی تو رؤف کرد نے اسے رکنے کو کہا۔ میں آپ کے پاس رکی رہتی تو وہ یعنی فلوری ناراض ہوگی۔ روزی نے کہا ناراض کیوں ہوگی، اپنے اپنے دل کی بات ہے۔ روزی نے کہا ایک روز الفارس نیچے سو رہے تھے اور میں اوپر آپ کے پاس کھڑی تھی تو اس فلوری نے دیکھ لیا، بعد میں کہنے لگی میری ملکیت پر قبضہ نہ کرو، رؤف میرا ہے، جب ہم مصر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ الفارس کو پسند نہیں کرتی اور اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آتی کہ الفارس ناراض ہوگا۔ ناظرین، رؤف کرد کے جذبات میں زلزلے بپا ہو گئے۔ مردانہ فطرت کی کمزوری نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ اس نے فلوری اور روزی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن ان کے حسن اور ڈیل ڈول میں جو زہد شکن کشش تھی وہ اس نے کسی لڑکی میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے یہ پتا چلا کہ ان میں سے ایک اسے چاہتی ہے تو اس کا دماغ جذبات کے بنائے اس راستے پر چلنے لگا جس پر مرد جاتے تو نظر آتے ہیں مگر واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ روزی اسے طلسم ہوش ربا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنے کیبن میں اترنے والی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر پیچھے دیکھا۔ رؤف کرد آہستہ آہستہ فلوری کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات سوگی نہیں۔ رؤف کرد نے فلوری کا وہ نام لیا جو اس نے الفارس کو بتایا تھا۔ روزی نے اپنا نام ازمیز بتایا تھا۔ خانہ بدوشوں کے نام اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، رؤف کرد کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ٹریننگ کے مطابق ایسے انداز سے شرمائی اور مسکرائی کہ اس انداز سے کنواری دلہن بھی نہ شرماتی ہوگی۔ رؤف کرد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فلوری سکڑ گئی۔ ازمیر یعنی روزی نے مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے، رؤف کرد نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ فلوری نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گردن گھما کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ ناظرین، رؤف کرد نے اپنا سوال دہرایا اور فلوری کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو جنگلے پر رکھا تھا۔ فلوری نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے انگلیاں رؤف کرد کی انگلیوں میں الجھا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فلوری اس جگہ رؤف کرد کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ جہاز نے لنگر ڈال رکھے تھے۔ ناظرین، 2 3 4 بتیاں سمندر پر تیر رہی تھیں۔ یہ الفارس کے جہاز تھے جو گشت کر رہے تھے۔ آدھی رات کو رؤف کرد کی جگہ اس کے ایک ماتحت افسر کو ڈیوٹی پر آنا تھا۔ رؤف کرد نے فلوری سے کہا کہ وہ اس کے کیبن میں چلے اور وہ آتا ہے۔ فلوری چلی گئی۔ ناظرین، جہاز کے عرشے سے صبح کی اذان کی آواز آئی تو فلوری رؤف کرد کے کیبن سے نکلی۔ اس نے الفارس کے اس نائب کو یقین دلایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور الفارس کو وہ خاوند کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے رؤف کرد سے یہ بھی کہا الفارس مجھے کہتا تھا کہ رؤف کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں پناہ تو دی ہے لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت کبھی نہ دیتی۔ ناظرین، اس صلیبی لڑکی نے رؤف کرد کے دل میں اپنی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کری۔ وہ اس کے کیبن سے نکل آئی اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھی وہ رؤف کرد نے اسے بتا دی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ اس رات سلطان ایوبی سویا نہیں۔ رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ اس نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگا رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھیں اور اب وہاں اپنے چھاپا مار تھے، یا ہراول کی تھوڑی نفری تھی یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ناظرین، راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی اس نے نشان لگا رکھے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعہ بندیوں کی ساخت کی چوکیاں ابھی موجود تھیں اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ اس نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا علاج اس نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہیں، اس لیے
چاہیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے، ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے، یہ تھوڑی تھوڑی نفری باہر آ کر ہمارا راستہ روکنے کی جرت نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا خبر دیں گے۔ ایک سالار نے کہا، پھر ہم بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے سکیں گے، بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں، ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئی، یہ شہر کے دفاع کے لیے محفوظ اور تیار رکھی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاع لائے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرہ توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے، اس میں زرہ پوش نائٹ بھی ہیں۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر آ کر حملے کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سب سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ، لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جا لو گے، دشمن تمہارے انتظار میں تیار کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان کی چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپہ مار موجود ہیں، کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاع لائے ہیں، ان سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہاں مسلمان قید اور نظر بندی میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے، شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلا دھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کی سی ہے، اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ دکھائے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دیں اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کر لے اور کوئی سوال خواہ وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے وہ بیت المقدس پر یلغار کو التوا میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ میرے رفیقو۔ اس نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حطین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھی، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں، اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں، خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا اور دشمن کو وقت اور مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کر لے، پھر ہم زمین
پردوس جنگ لڑتے رہے۔ صلیبی طلسماتی حسن والی اور ناز و ادا اور چرب زبان کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں، وزیروں، فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے۔ صلیبیوں نے تخریب کاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفوں میں داخل کیے۔ ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ علی بن سفیان، غیاث بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جاں فشانی سے اس نظر نہ آنے والے محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں تجربہ کار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے، بغاوتیں ہوئی اور ہم نے دبائیں۔ دشمن کا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی تخریب کاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا اور ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنا دینا۔ دشمن نے ہمارے درمیان ایمان فروش پیدا کیے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلہ اول پر قابض رہے اور ہمارے ایمان فروش بھائیوں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائے۔ تم بھولے نہیں ہوگے کہ 5 سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے الجھا ہوا تھا۔ گستاخ ریجنالڈ شہزادہ ارنات مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین کا کمال کہ انہوں نے بر وقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے۔ دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا منبع بنانا ہے۔ ہمیں دشمن کے مقصد اور عزائم کو تباہ کرنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو۔ یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے۔ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ قیامت کے دن کا سورج نکلنے تک دین اسلام کا تحفظ تیر اور تلوار سے ہی ممکن ہوگا، یارانہ مذاکرات بات چیت سے نہیں ہوگا۔ قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظر ہم پر لگا دی ہے۔ خدائے ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا غور کرو، ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا، آہ میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو جب عمر بن العاص اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 397 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔